نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے ہر کونے میں بسنے والے مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، آج کی اس ویڈیو بنانے کا مقصد دین اسلام کے ایک اہم رکن یعنی نماز کے متعلق چند اہم مسائل بیان کرنے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے مسئلہ آپریشن کی حالت میں یعنی بے ہوشی کے حالت میں قضا شدہ نمازوں کے حکم کے بارے میں ہے۔ تو جو آدمی آپریشن میں مصروف ہے یعنی جو آدمی آپریشن کر رہا ہے اور بے ہوش حالت میں پڑا ہوا ہے اور نمازیں اس سے 1 2 3 یا 4 5 قضا ہو گئی ہے، تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ ہوش آنے کے بعد ان تمام نمازوں کی قضا کی جائے گی۔ دوسرا جو اہم مسئلہ ہے وہ ڈاکٹر حضرات کے متعلق ہے۔ چنانچہ ایک ڈاکٹر ہے، وہ مریض کے آپریشن میں مصروف ہے، درا حال ہے کہ اس وقت نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اب اگر ڈاکٹر نماز کے لیے جاتا ہے، اگر مریض کی جان کو خطرہ ہے تو اب کیا کریں؟ ڈاکٹر کے لیے کیا حکم ہے؟ تو ڈاکٹر حضرات جو میری بات سن رہے ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر ان کو معلوم ہے کہ اگر میں مریض کو چھوڑ کر نماز کے لیے جاؤں گا تو اب مریض کی جان کو خطرہ ہے، تو اس کے لیے چاہیے ہے کہ وہ مریض کی جان بچانے میں مصروف عمل رہے، اور اس سے فارغ ہونے کے بعد اگر وقت نماز کا باقی ہے تو بالکل بہت اچھی بات ہے، وہ وقت کے اندر اس نماز کو پڑھ لیں۔ اور اگر آپریشن میں اتنا مصروف رہا کہ نماز قضا ہو گئی تو نماز آپریشن کے بعد وہ قضا جو نماز ہے اس کو ادا کریں۔ تیسرا جو اہم مسئلہ ہے وہ آتش دان کے متعلق ہے۔ آتش دان جس چیز میں آگ کو رکھا جاتا ہے اس کے متعلق ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کے متعلق مسئلہ یہ ہے کہ آتش دان کو اپنے سامنے رکھ کر نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ بغیر کسی عذر کے آتش دان کو، جس میں انگارے جل رہے ہو یا چولہا جل رہا ہو یا عام ہمارے جو گھر کی آگ وغیرہ ہے، وہ اس کے سامنے آپ نماز پڑھیں بغیر کسی عذر کے، تو اس کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ مجوسیوں کی عبادت کے مشابہ ہے۔ مجوسی مطلب جو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، ان لوگوں کی مشابہت، اس میں ان لوگوں کی مشابہت ہے، تو اس لیے بغیر عذر کے اس کو اپنے سامنے رکھ کر نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ کوئی جگہ نہ ملتی ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر مکروہ نہیں ہے۔ چوتھا جو مسئلہ ہے وہ ہے آخری قاعدے کے متعلق، یعنی ایک نمازی نماز میں مصروف ہے اور قاعدہ اخیرہ تک پہنچ چکا ہے، اور قاعدہ اخیرہ میں تشہد کے پڑھنے کی مقدار وہ بیٹھا رہا اور پھر بھول سے غلطی سے وہ کھڑا ہو گیا۔ تشہد کی مقدار پڑھنے کے مقدار کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے پڑھنے پر جتنا ٹائم لگتا ہے، اتنے مقدار یعنی اتنے ٹائم کے بقدر وہ قاعدہ اخیرہ میں بیٹھ چکا اور اس کے بعد غلطی سے کھڑا ہو گیا، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو میرے بھائیوں، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ آدمی فوراً بیٹھ جائے اور سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دے۔ اور اگر اس نے اس طرح نہیں کیا بلکہ کھڑے ہونے کی حالت میں ہی اس نے سلام پھیر دیا تو نماز جو فرض تھی اس کی تو ساقط ہو گئی، البتہ واجب جو سلام بیٹھ کر پھیرنا تھا وہ رہ گیا ہے، اس لیے وقت کے اندر اس نماز کا دہرانا لازم ہے۔ بس یہ چند مسائل تھے جو آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیے گئے، امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اور ایک دوسری بات یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے پہنچاؤ اگرچہ آپ کو ایک ہی آیت یا ایک ہی بات آپ تک پہنچ جائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ مسئلے آپ کے سامنے بیان ہوئے، اب
آپ اس کار خیر میں کس طرح حصہ ڈال سکتے ہیں؟ اس میں اس طرح حصہ ڈال سکتے ہیں کہ اس ویڈیو کو آگے اور لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ ان لوگوں کے عمل میں اضافہ ہو جائے، نیک عمل میں اضافہ ہو جائے، تاکہ اسلام پر عمل کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ بس اسی پر اکتفا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔